اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَوَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چارج شیٹ چلی جا رہی ہے کافی دور سے۔ بنی اسرائیل نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے اس کی خلاف ورزیاں وہ جو کرتے رہے لگاتار، وہ سب یاد دلائے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کا یہ انداز ہے کہ کسی واقعے کو بیان کرتا ہے اور اس میں تو واقعات تاریخ کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو درمیان میں، اسے بٹوین دی لائنز کہتے ہیں، بین السطور میں اپنی بات کہتا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک طریقے سے کامنٹ یا تبصرہ یا ہدایت یا وارننگ، اس کے بعد پھر وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، جو پرسنگ چلا آ رہا تھا، وہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک، اس سے پچھلی آیت تک بنی اسرائیل کے تاریخ کا واقعات چل رہے تھے۔ اب یہاں خطاب ایمان لانے والوں سے، آیت نمبر 75 ہے آیت نمبر 82 تک، پھر دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد۔ اس لیے کہ واقعات جو بھی بیان ہوتے ہیں قرآن میں، پچھلی قوموں کے واقعات یا پچھلی قوموں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ آج جب بچے ہیں، ان سے جو کچھ کہا جا رہا ہے ایمان لانے والوں کے ذریعے، ایمان لانے والوں کے تھرو ان کی معرفت، اس کا مقصد کوئی تاریخ بتانا نہیں ہے اور ڈائریکٹ ان کو پہنچے گی نہیں بات، اس سے آپ کو کیا غور کرنا ہے اور کیا سمجھنا ہے، کس لیے وہ واقعات سنائے گئے۔ تو درمیان میں بٹوین دی لائنز قرآن ان واقعات کو بتاتے ہوئے بھی پھر بیچ میں وہ ایڈریس اور خطاب ایمان لانے والوں سے، درمیان میں بیچ میں ایڈریس یا خطاب کی آیات آتی رہتی ہیں۔ تو یہ 8 آیات یہ ہیں جو ایمان لانے والوں سے درمیان میں ایک خطاب کیا گیا یا ایڈریس کیا گیا ان کو۔ وہ سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد آیت 83 سے۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تمہیں اس بات کی لالچ ہے کہ تمہارے اوپر یہ ایمان لے آئیں گے، دل میں طمع ہے اس کی بہت زیادہ۔ ان لوگوں کے لیے، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دائی کے دل میں تو ہوتی ہے لالچ، اس بات کی طمع ہوتی ہے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ ان لوگوں کے لیے، اس گروہ کے لیے بھی کہ ان میں سے ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور اس کے بعد سمجھتا ہے، اس کی عقل میں آتا ہے، خوب سمجھتا ہے، اور اس کے بعد اس میں تحریف کر دیتا ہے، اسے بدل دیتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کے بعد کہ وہ ان کی عقل میں آتا ہے، خوب سمجھ لیا تھا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کا انجام جاننے کے بعد کرتے ہیں، خوب سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ میں پھر شروع سے اس کے اندر جو چند باتیں آیات میں کہی گئی ہیں اسے دوہرا رہا ہوں۔ کیا تمہیں لالچ اس کی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ ان میں سے ایک گروہ کی حرکتیں تو ایسی ہیں، ان کے لیے بھی تمہارے دل میں لالچ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ ایمان لانے طمع، ایمان لانے والے، یہ جو ایمان لانے والے ہیں، یہ پہلی بات ہے کہ وہ دائی ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک انڈیویجول، انفرادی، پرسنل ذمہ داری تو ان پر، دنیا کے ہر انسان کے اوپر اللہ نے رکھی تھی کہ وہ زندگی گزارے۔ یہ ایمان لانے والوں کی پرسنل ریسپانسبلٹی تھی، لیکن امت کی اجتماعی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچائے۔ یہ امت کا فریضہ تھا۔ اخرجت للناس،
تو جو دائی ہوتا ہے وہ تما رکھتا ہے، بے پناہ تڑپتا ہے اس کے دل میں، وہ خالی میکینیکلی کام نہیں کرتا، مشینی انداز میں۔ ہمیں جانا ہے یہاں پر، یہ روٹین بنا ہوا ہے، فلاں دن نکلنا ہے، اب اس کے لیے چاہے جتنی کہ بڑی دیر ہو رہی ہے، نہیں وقت پر پہنچنا ہے، ان لوگوں سے بات کرنی ہے سب، لیکن وہ سب مشینی انداز میں پلاننگ چل رہی ہے۔ ادھر دل سے ہوگا جو کچھ ہوگا، دعوت دل سے ہوگی۔ دل میں تڑپ یہ ایک دعوت کی شرائط میں سے دو بنیادی شرطیں ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو شرائط میں سے دعویٰ کے لیے کہ اس کے بغیر دعوت نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی ہے اخلاص، کہ ہمیں کوئی ان سے بدلہ نہیں چاہیے، تما یہاں وہ نہیں ہے، لالچ وہ نہیں کہ یہ ہمیں کہیں اچھی ریلیشن شپ ہو جائے گی تو حالات ہمارے اچھے ہو جائیں گے، جاب ملنے لگیں گے، جو ڈسکریمنیشن ہے سامپردائکتا کی وجہ سے، فرقہ پرستی کی وجہ سے، کمیونزم کی وجہ سے، وہ کم ہو جائے گا۔ کوئی تمام اور لالچ ان سے نہیں، انسانوں سے نہیں۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے یہی کہا تھا، قرآن بتاتا ہے، خاص طور سے بہت سے انبیاء، بہت سے نبیوں کی اپنی قوم سے جو انہوں نے پیغام دیا، بہت سے نبیوں کا ذکر کیا اور ایک جملہ دہرایا گیا ان سب کی دعوت کا، کہ ان سب نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، ان اجری الا علی اللہ، ہمیں جو اجر چاہیے، مجھے جو اجر چاہیے وہ تم سے نہیں، وہ اجر ہمارا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ان کے لیے یہ تو تھا اخلاص، اور دوسری چیز تڑپ، کہ وہ دل میں اس بات کی تڑپ ہو کہ یہ آگ سے بچ جائے، اور یہ فطری طور پر ہے انسان میں، کہ کسی کو تباہی کی طرف جاتا ہوا دیکھے، کسی کا گھر چلتا ہوا دیکھے تو نہیں جانتا ہے، بھاگتا ہے بچانے کے لیے۔ ایک گاڑی آ رہی ہے کہیں سے، بہت تیز بائک آ رہی ہے، ایک بچہ جا رہا ہے تو پہلے یہ نہیں سوچتا کہ ہندو کا بچہ ہے یا مسلمان کا بچہ ہے یا عیسائی کا ہے، تو جلدی سے بھاگ کے ہاتھ پکڑتا ہے اگر اس کی لپیٹ میں آنے جا رہا ہے۔ تو یہ فطرتاً ہے انسان میں، اس فطرت کے اوپر پردے پڑ گئے، غلاف چڑھ گئے، پردے چڑھ گئی، چڑھتی چلی گئی۔ تو یہ جو تڑپ ہے دل سے کہ یہ آگ میں جانے سے انہیں بچا لوں، لازمی موت کی طرف جا رہے ہیں، بھیانک تباہی کی طرف جا رہے ہیں، میں کیسے میں روک لوں انہیں؟ ان کی بھلائی کی لالچ، اجر تو اللہ سے ملے گا، ان سے کسی اجر کی تمنا نہیں، یہ اخلاص تھا۔ اور وہ دعوت دل سے ہو، یہ طلب ہے۔ قرآن شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو مقامات کے اوپر ایک بات آئی، کہا گیا سورہ کہف میں، لعلک باخع نفسک، یہ ایمان نہیں لاتے تمہارے اوپر جو کچھ بات اس بات پر جو سامنے رکھی جا رہی ہے اس کو مانتے نہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو تم کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دو کہ ان کے پیچھے محنت کر غم جو اندر سے گھولے جا رہے ہو، اس گھل کر اپنے آپ کو تم ختم کر دو گے؟ بہت کہا قرآن میں، بار بار دہرایا کہ تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، لیکن دائی کبھی ان اٹیچ ڈیلیوری دینے والا نہیں ہوتا، خالی پوسٹ مین نہیں ہوتا، یہ دیا تھا وہاں پہنچا دیا، ختم بات، اب خوش ہیں بس۔ یہ پرسن ٹو پرسن، اس کے اندر ایک انسان کو دے رہا ہے کچھ ہلاکت سے، تباہی سے بچنے کی کچھ چیزیں دے رہا ہے، جو کچھ پہنچا رہا ہے وہ کنٹینٹس وہ جانتا ہے، کوئی بند لفافہ ایسا نہیں کہ پتہ نہیں کیا دیا تھا، ہم نے کہا تھا ہم نے پہنچا دیا، معلوم ہے اس میں کیا ہے۔ اس کے لیے اس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ کاش یہ بچ جائیں، مان لیں، زبردستی تو وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں مانے اس پر ذمہ داری نہیں، یہ بتا دیا گیا پہنچانے والے پر، پہنچانے کی ذمہ داری ضروری کہا تمہارا کام پہنچا دینا ہے۔ لیکن یہ دائی کی صفت ہے کہ اللہ کو قرآن نے دو مرتبہ دو جگہ کم از کم یہ آیات ہے، ایک میں نے سورہ کہف کی بتائی اور ایک اسی مضمون کی سورہ شورى میں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ایمان نہیں لاتے، اس بات پر تم اپنے آپ کو گھلائے کیوں ڈال رہے ہو؟ اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ کہنا، یہ منع کرنا نہیں ہے، کہہ رہے نہیں خوش رہو بالکل یہ چلے جائیں گے جہنم میں، یہ تسلی کے الفاظ ہوتے ہیں کہ نہیں مان رہا، اب ان کو جو شوق ہے، تم نے کی نا محنت،
تمہارا کام پہنچانا تھا پہنچا چکے. رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی عورت کا بچہ تباہی کی طرف جا رہا ہو تو کہے تم نے تو بہت تربیت کرنے کی کوشش کی تھی, پریشان کیوں ہو؟ جانے تو تم نے اور بچے تمہارے ٹھیک نکلے, ایک ہو جانے تو برباد. اپنی تمہاری ذمہ داری بھی نہیں, تم نے تو محنت کی تھی, یہ غلط سوسائٹی میں پڑ گیا. تسلی کے الفاظ ہوتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے وہ تڑپنا چھوڑ دے گی کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, اب آج سے میں خوش رہوں گی بالکل, یہ ایسے مرنے دو. یہ پرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہے جو دائی کے اس کے ساتھ میں پیدا ہوتی جسے پہنچاتا ہے. یہ ڈیٹیچڈ ایک خالی فریدہ نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا کہ ہم سے کیا, ہم نے ایک چیز دی گئی تھی وہاں پہ رکھ دی. آباد اتماؤنا, اور یہ صرف نبی کی بات نہیں تھی, آباد اتماؤنا یہ جمع میں ہے, پلیورل میں. تم سب خطاب ایمان لانے والوں سے, یعنی تمہارے اندر سب کے اندر یہ لالچ ہونی چاہیے. لیکن یہ دیکھو ان کے لیے بھی یہ لالچ کر رہے ہو جن کے ایٹیچیوڈ یہ ہے. کچھ لوگ ان میں سے وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کبھی نہیں مانیں گے, تو پھر وہاں ان کے لیے کوشش کرنا یہ بیکار ہے. کوشش وہاں پہ کرو جن کے آنے کی امید ہو. یہ تو جان رہے ہیں, جانتے پوچھتے جنہوں نے جو کچھ کیا ہے, خوب سمجھ لیا ہے, جب تک سمجھا جس نے نہیں تھا. اور پھر صرف اتنے نہیں جانتے پوچھتے عمل نہیں کر رہے, یہ تو جانتے پوچھتے وہ کر رہے ہیں کہ جس سے پوری قوم تباہی کی طرف چلی جائے. اس میں ایک گروپ ایسا بھی ہے, ان کی بھی لالچ تمہارے دل میں یہی کہ کاش ایمان لے آتے. یہ تو وہ ہے جو ایمان نہیں لائیں گے, اصل میں تو یہ بتایا, تو ادھر محنت کرنے سے کیا فائدہ. یہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. اب ان لوگوں کا ایٹیچیوڈ بتایا, وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, ان میں ایک گروپ ایسا ہے, یسمعون کلام اللہ, اللہ کا کلام سنتے ہیں, ثم یحرفونہ, پھر اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں. انٹرپولیشن, تحریفیں کئی طرح ہوتی, کئی طرح کی ہوتی, چیزوں کو بدل دینا. حرف یہ تحریف کہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دینا, الٹ پلٹ. تو تحریفیں کئی طرح کی ہوتی, یہ بھی ہوتی ہیں کچھ اور چیزیں اس میں ڈال دی, اور یہ بھی ہوتی ہے کہ جو پرسنگ ہے, جو سیاق و سباق ہے, جو کنٹیکسٹ ہے, اس سے بدل دیا, بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے, اسے بھی تحریف کہتے ہیں. یہ دونوں طرح کی تحریفیں وہ کرتے تھے, دونوں طرح کے اس کے اندر چینجز اور انٹرپولیشنز کرتے تھے. تو یحرفونہ من بعد ما عقلوہ, ان کی عقل میں آ چکا ہے. یہ وہ گروپ ہے, یہ تو پوری قوم کو بھڑکانے والا اور غلط راستے پہ لے جانے والا گروپ ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اس کے انجام بھی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ آخرت میں. اس کے بات کرتے ہیں کچھ لوگ اس کے اندر ایسے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یہ دو طرح کے اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. وہی جو سامنے سے براہ راست کہیں دوسرے مذاہب کے ماننے والے اہل کتاب میں سے, چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو, لیکن ہم بھی ایمان والے ہیں, اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم مسلم بالکل ویسا نہیں مان رہے تو آپ یہ سمجھیں ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں, آج تک ہیں ہم. تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے. اور ایسے بھی ہوتے ہیں یہ لوگ, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو وہ پلانٹ کرتے ہیں, یہاں پر گزارے جاتے ہیں اندر. یہ آپ کے یہاں پلانٹ کرتے چلے آ رہے ہیں معلوم نہیں کب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ انہیں اندر داخل کیا گیا ہے ایمان لانے والا بنا کر, جنہیں ہم نہیں جانتے. بڑی ٹریننگ دی گئی ہے اس کے لیے, ٹریننگ دے کر لایا جاتا ہے. بہت ہائی لیول کے اوپر تفسیریں پڑھانے کے بعد لایا جاتا ہے کہ اب تمہیں ان کو مسلیڈ کرنا ہے. میں نے ابھی جمعے کے اندر ایک لیٹسٹ انکشاف کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس وقت یہ پہلے سے چلا رہا ہے ہر دور کے اندر کہ ایمان لانے والا بن کر کے ہم بالکل آپ کے جیسے ایمان لانے والے ایسے چند لوگوں کو ٹریننگ دینے کے بعد گھسا دیا جاتا ہے, اور ان کو نہیں پہچانا جایا. اس میں سے بہت بڑی تعداد, بلکہ تقریباً سارے ہی کے سارے وہ ایسے ہی ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ بس اب انہوں نے جو کنیکشن کاٹ لیا, تم اپنا کام کرتے رہنا, اب لنک بھی مت رکھنا.
तुम्हें अपना जिंदगी भर काम करते रहना है। तो आपको यहाँ बहुत बड़े हजरत हैं, यहाँ बहुत बड़े इमाम हैं जिनके बेपनाह हम लोग एहतराम करते हैं और हम नहीं जानते कि कौन है, और गुजर गए वो लोग, उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं ईमान लाए। हम तो खुद ईमान वाले हैं, हम तो खुद आस्तिक हैं। वइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़, और उनमें अपने कुछ लोगों से अगर उनकी सीक्रेट मुलाकातें होती हैं तुम्हारे पास से जब अलग होते हैं तो क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तह अलैकुम लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। तो वहां जो बातें होती हैं वो इस तरह की होती है, जो उनको जो ट्रेनिंग दी गई है, और फिर जो बातें होती है कि देखो इसका रखना ख्याल। अब इसमें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोइयां भी है तुम्हारी किताबों में, इसका बड़ा ख्याल रखना कि ये नहीं पहुंच जाए। तुम वहां जाते हो, जाओगे, तुम इंटरफेथ डायलॉग में भी शरीक हो गए, तुम कहोगे हम भी ईमान लाने वाले हैं, ये मुसलमान ईमान लाने वाले हैं, हम ईसाई ईमान लाने वाले। ये दोनों तरह के लोगों की मैंने बात की जो इस आयत के ज़ैल में आते हैं, और वो भी जो सीक्रेटली अंदर घुस गए ईमान लाने वाले बनकर कि भाई पहले थे हम फला मजहब के अंदर, अब हम ईमान ले आए। तो वो चीजें मत बता देना जो तुम्हारी किताबों में है। तुम्हारे ऊपर एक आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर हुज्जत कायम हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर उनकी दलील बन जाएगी कि देखो इंजील में, तौरात में, वेदों में, पिछली और किताबों के अंदर ये मौजूद है कि आखिरी रसूल आएंगे, किसी को मानना है इसके बाद। हजरत ईसा ने कहा इंजीलों में मौजूद है, उन इंजीलों में जो आज जिनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए, बड़े रद्द बदल हो गए, उनमें वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ओरिजिनल कलाम नहीं है, वो जो चार कुछ और लोगों की लिखी हुई है, एक कोई बत्ती है उनकी लिखी हुई एक चीज है, एक लूका की लिखी हुई है, एक मरकुस की लिखी हुई है, एक यूहन्ना की लिखी हुई, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन उनकी लिखी हुई। अब उनको उसके ऊपर यह भी लिखा होता है टाइटल के ऊपर, खुद उन्हीं की छपा हुआ अंग्रेजी की, इंग्लिश की जो बाइबल है, न्यू टेस्टामेंट जिसे इंजीलें कहते हैं, गॉस्पेल्स, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, सेंट मैथ्यू के मुताबिक ये है गॉस्पेल या इंजील। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट का है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किधर इंजील, ये तो खुद लिख रहे हैं। उर्दू ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन का तेलुगु होता है मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील, हजरत ईसा की इंजील किधर है? और फिर वो जिनका मैंने जिक्र किया था अभी जुमे के खुतबों में, ये लेटेस्ट जो है, वो तो ये जेस में थे, उन्होंने कहा ये इंजील के अंदर ये उनकी ईसा की, यीशु की, जीसस की बायोग्राफर्स थे, ये उनकी सवाने हयात थी। तो सब बायोग्राफी और उसी को वर्ड ऑफ गॉड कहते हो। सवाने हयात या जीवनी और वर्ड ऑफ गॉड एक ही चीज हो गई। ये इतना लो स्टैंडर्ड है इनके यहाँ कि उसे कुछ भी कह देते हैं वर्ड ऑफ गॉड को। खुदा के कलाम, आप कुरान को कुरान ही कहेंगे, कुरान को ये नहीं कहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जीवनी है, सवाने हयात है, तो वो कुछ भी कह देते हैं उसे। कहते इन चार लोगों ने उनकी बायोग्राफी लिखी जीसस क्राइस्ट की, ये चार लोग थे, और वही वर्ड ऑफ गॉड भी है। ये चार लोग लिख रहे हैं, उनकी बायोग्राफी लिख रहे हैं, वो वर्ड ऑफ गॉड हो गया, खुदा का कलाम। आएगी इसके बारे में जो कुछ कुरान ने आगे कहा है। कहा जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतह अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने जो कुछ खोला है ऐसा मत करना कि वो सबको लीक आउट कर देना, उसे तो तुम्हें छुपाना है। लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ये इन्हें मालूम हो जाएगा, और जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो ये कहेंगे कि ये जानते थे ये सब बातें इन्होंने बताई थी हमें। वहां ये आर्गुमेंट और दलील बन जाएगा, हुज्जत बन जाएगा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे रब के यहाँ। तुम अक्ल नहीं रखते, अक्ल का इस्तेमाल करना, ऐसे अंदर रहना। आपस में ये बातें होती है वहां, या वो जो डायरेक्ट बहरहाल ईसाई हम भी ईमान रखते, वहां वो बातें मत कहना, तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारे खिलाफ दलील बन जाए, वो बातें वहां मत रख देना। और सब जगह है वो, पिछली किताबों के अंदर हटाई नहीं जा सकी, अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई है। कैसी बातें कह रहे हैं,
وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ذرا عقل سے کام لینا. اور یہ لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں ان کو بتا مت دینا تمہارے رب کے یہاں تمہارے خلاف دلیل بن جائے گی، جیسے ان کا رب جانتا ہی نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ ان کے خلاف دلیل بن جائے گی، اور بڑی عقل کی باتیں کر رہے ہیں کہ چھپا لیا. تو یہ چیزیں کرتے ہیں، تم ان کے لیے بھی اتنی طمع رکھتے ہو، ان کے لیے بھی تم اتنی لالچ رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مت طمع رکھنا، تم اس کی ایمان لانے کی لالچ مت کرنا. یہ بھی تسلی کے الفاظ ہیں کہ یہ ہے کچھ لوگ ایسے کبھی نہیں لائیں گے ایمان. جیسے نبیوں کے لیے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ تھے کہ کیوں بھلائے ڈال رہے ہو اپنے آپ کو، تو ان کا تو انداز وہی رہے گا. یہ تسلی کے الفاظ ہیں کہ اس میں سے بہت سے لوگ ایسے جو نہیں لائیں گے ایمان. اپنا کام کریے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. وہ آ گئی وہی بات کہ اللہ کے یہاں، تمہارے رب کے یہاں تمہارے خلاف آرگومنٹ بن جائے گا، دلیل بن جائے گی. وہ باتیں مت آؤٹ کر دینا. تو اللہ کیا جانتا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا؟ تو یہ جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں اس کا انجام تو انہیں بھگتنا ہی پڑے گا. کیا وہ یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ کو تو علم ہے، جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ جانتا ہے. اللہ کے کلام میں سے وہ چیزیں وہ رکھ رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں، اور وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں جو سچائی کے خلاف ہے، اور سمجھتے ہیں اللہ نہیں جانتا. تو یہ کیسی بات